مروت صاحب، یہ آپ نے تو خیر ووٹ نہیں دیا تھا، آپ نے تو بائیکاٹ کیا تھا، ایبسٹین نہیں کیا بلکہ مخالفت میں ووٹ دیا آپ نے 27ویں آئینی ترمیم میں. اب 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہی کچھ آئے گا جو این ایف سی میں پہلے چیزیں شامل ہوئیں، نکالی گئیں، اور پھر یہ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ پراچا صاحب. 27ویں آئینی ترمیم میں تو میں نے وہی کیا جو پی ٹی آئی کے دیگر ممبران نے کیا، ایبسٹین کیا، یعنی ووٹنگ کے پروسیس میں حصہ نہیں لیا. جی بائیکاٹ کیا آپ. بائیکاٹ کیا. جہاں تک 28ویں آئینی ترمیم کی جو بات گشت ہیں وہ اب یقینی طور پر آ رہی ہے. اور اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں، ایک تو این ایف سی ایوارڈ، پیپل پارٹی جو ہیں وہ رجسٹ کر رہی ہے کہ این ایف سی کے جو شیئر ہیں صوبوں کے وہ کم نہ کیے جائے. اور میرا خیال ہے ہزاروں سے بلین روپیز جو ہیں وہ وفاق کی مد میں، وفاق کے ذمہ چڑھ چکے ہیں صوبوں کے این ایف سی ایوارڈ کے. اب وفاق کا جو موقف ہے وہ یہ ہیں، اور کسی حد تک میرا خیال ہے ریشنلائز کرنا ہوگا صوبوں کو اور مرکز کو. 1 جولائی سے جو فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ قرضے پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم بھی قرضے پہ ہوتا ہے. پھر تو یہ اب 85,000 لگ بھگ ارب جو ہیں وہ قرضہ چڑھ گئی ہے مرکز پہ. اب دوسری طرف جو ہے صوبوں نے نئے دور کے ساتھ نئے ریونیو کے وسیلے ڈھونڈ لیے ہیں. خیبر پختونخوا نے گزشتہ 2 سال میں 250 ارب روپے زیادہ جنریٹ کیے. یہ جو علی امین خان اپنی تقریر میں آخری میں کہہ رہے تھے کہ 280 ارب روپے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بالکل، اور یہ حقیقت ہے. اور اس طرح ہے کہ یہی کراچی سندھ جو ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ مالیاتی اس میں جنریٹ کرنے میں ہم سے بھی زیادہ آگے ہیں. پھر پنجاب بڑا زرخیز صوبہ ہے. اب صوبوں نے جو ہے ایئر لائنز خریدنے کی بھی تیاریاں کی ہے. جی ہاں، موٹر ویز بھی بنا رہے ہیں، الیکٹرک بسیں بھی آ گئی ہیں. اچھی بات ہے نا، صوبے خود مختار ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اللہ تمام صوبوں کو یہ توفیق دے کہ یہ نیکی کے کام کریں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ارب روپے، میرا خیال ہے کہ کم و بیش 20,000 ارب روپے تو بنتے ہیں صوبوں کے مرکز کے ذمہ. تو یہ اگر ان کو دیں گے وہ 85 سے 50 نہیں. لیکن ایم کیو ایم تو اب کہتی ہے نئے صوبے بننے چاہیے. نہیں، ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے نا وہ میرا خیال ہے کسی حد تک تھوڑا سا جمہوری ہے. ان کا مطالبہ جو بنیادی ہیں وہ ہیں بلدیاتی پروسیس یا بلدیاتی جو اداروں کو امپاور کرنا، نا، امپاور نہیں، پروٹیکٹ کرنا. وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں شک ڈال دیں کہ کوئی صوبہ اپنے بلدیاتی اداروں کو توڑ نہیں سکے گا. وہ اپنی میعاد پوری کریں گے اور کیئر ٹیکر آئیں گے اور ان کے وسائل پر بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکے گا. یہ ایک اچھا ڈیمانڈ ہے بادی نظر میں، کیونکہ قانون بنیادی طور پہ لوکل باڈیز کے ذریعے جو ہے آپ کو ترقی کا راستہ بتاتا ہے. اور یہ اس میں ہے جہاں تک میں نے سنا 28ویں ترمیم میں بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے اس کی پروویژن آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. جی ہاں. اچھا ادھر رکے، میں ذرا قاہرہ صاحب کی رائے لیتا ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، قاہرہ صاحب وہ نئے صوبے کی بات کر رہے ہیں ایم کے ایم کے لوگ. آپ کی پارٹی نے بھی سینٹ میں، مجھے یاد ہے، جنوبی پنجاب صوبے کا ترمیمی بل پاس کیا تھا. پی ٹی آئی بھی وعدے کرتی رہی، نون لیگ نے بھی پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی ہوئی ہے. تو کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے ان کا؟ نہیں پراچا صاحب، غیر آئینی کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. ابھی تک تو یہ ایکڈیمک ڈسکشنز ہے. ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے. اسی طرح ایک آج کل ڈسکشن یہ بھی چھیڑی گئی ہے کہ ہر ڈویژن پہ صوبہ بن جانا چاہیے. تو بیسیکلی نئے یونٹ بنانے کا جو مطالبہ ہے یا جو بحث چھیڑی جا رہی ہے، یہ بحث تو بہتر گورننس کے نام پہ ہو رہی ہے. اور وہ بہتر گورننس جو ہے وہ لوکل باڈیز کا ایک مؤثر نظام لا کے آپ اس کا حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے تو اس مطالبے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ اپنا مطالبہ رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، اور اگلے انتخابات کے اندر وہ جماعتیں جو نئے صوبے کے مطالبے کر رہی ہیں ان کو کوئی، ان کی وفاداری پہ کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن وہ الیکشن میں جائیں، اپنے مینیفیسٹو میں رکھیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو بسم اللہ کیوں نہیں بنائیں.
نہیں یہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا، 140A کا کیس بھی ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ سے جیتا تھا، وہ تو پورے ملک کی بات کر رہے ہیں نا، صرف کراچی یا حیدرآباد پہ اپلائی تو 140A نہیں کرتا. جو لوکل باڈیز کا ہے مسئلہ، بالکل اس کو آئینی پروٹیکشن ملنی چاہیے، آئین میں ڈالنا چاہیے. پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے صوبوں کو وسائل جانے چاہیے. جو چیف منسٹر صاحبان یا صوبائی حکومتیں یہ وسائل جو ڈیوالو ہوئے تھے اس پہ اور اختیار جو ڈیوالو ہوئے اس پہ یہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ اب جو مرکز کے پاس کل ہمارا کلیم تھا کہ مرکز اوپر اختیار لے کے بیٹھا ہوا ہے سینٹرل نظام، اب ہمارے صوبے لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ضلعوں میں ڈیوالو ہونا چاہیے، اور 3 tiers جو ہمارا گورننس سٹرکچر ہے لوکل باڈیز کا، پروونشل اور فیڈرل، یہ مکمل ہونا چاہیے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پروونشل فائنانس کمیشن کو بھی ڈالنا چاہیے اور ان کو بھی پروٹیکشن دینی چاہیے، اور ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی بہتر نظام ہو سکتا ہے. میں جنرل مشرف کے خلاف تھا اور ہوں ان کے گورننس کے، لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو لوکل باڈیز کا نظام آیا تھا وہ آج تک کے آنے والے نظاموں میں بہترین نظام تھا. اس میں چند ایک خامیاں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوئیں، ان کو ریکٹیفائی کر دینا چاہیے تھا ان کی ریکٹیفیکیشن کے بعد، یا اس جیسا ایک نظام. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر حکومت نیا تجربہ کرے، ہر دفعہ ایک نیا آرڈیننس، ایک نیا قانون سازی ہو جائے. لوکل گورنمنٹ کے نظام کا ایک مستقل چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں، اور سیاسی جماعتیں اور صوبائی حکومتیں یہ مان لیں کہ ان کو لوکل باڈیز کا نظام لانا پڑے گا، اور یہ آئینی پروٹیکشن کے بغیر نہیں ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. چوہدری صاحب جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں قاہرہ صاحب، تو مجھے آپ کی وہ پوزیشن بھی یاد آ رہی تھی. قومی تعمیر نو بیورو کے آپ چیئرمین تھے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے. آئین کے پروسیس کی بات کی نئے صوبوں کے حوالے سے. یقیناً آئین کے آرٹیکل 239 اس کی کلاز 4, 3 جو بھی کلازز ریلیونٹ ہیں ان کی قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں. جب آئین اجازت دیتا ہے صوبے بنانے کی تو پھر سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. صرف ایم کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ان پہ اسٹگما بھی لگتا ہے، وہ اپنی اسٹرگل بھی بتاتے ہیں. میرے خیال میں بالکل آپ کی بات درست ہے. آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے نئے یونٹ بنانے کا، لیکن ہمیں بہت کلیئرٹی چاہیے کہ ہم نئے یونٹ کیوں بنا رہے ہیں. ابھی بتایا جا رہا تھا کچھ مختلف ریسرچ پیپرز میں اور کچھ مختلف تھنک ٹینکس شائع کر رہی تھی اس بحث میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ صوبے بنا دیے جائیں، جیسے کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک کوشش کی گئی تھی پچھلی حکومت میں کہ وہاں ایک چیف سیکرٹری علیحدہ کر دیا اور اس طرح سے کر کے. لیکن میری صرف یہ بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان سے بیٹھ کے ٹیرنی نہیں ہو سکتی جو آج لاہور سے ہو رہی ہے، وہ بالکل ہو سکتی ہے. یہ جتنے بھی آپ چھوٹے صوبے بنا لیں گے، جو دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک ہیں ان میں بھی میونسپل گورننس ہے، ان میں بھی لوکل گورنمنٹس ہیں. تو یہ متبادل نہیں ہے جو سوچا جا رہا ہے کہ چونکہ لوکل گورنمنٹس ہضم نہیں ہوئے ہماری سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پہ ہماری انتظامیہ کو جو کہ فعال بنا دی گئی تھی 2002-2001 کے نظام سے، تو وہ شاید صوبے جو ہیں وہ ہم فورس کر دیں کہ یہ ان کو کرنا پڑے اور انتظامیہ اس کو ہضم کر لے. لیکن اس کے باوجود صوبہ کبھی بھی سبسٹیوٹ نہیں ہوتا لوکل گورنمنٹ کے لیے. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ڈویژن ہے، پاکستان میں بے شمار نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں. ابھی گجرات کا قاہرہ صاحب جہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس کا نیا ڈویژن بنا دیا گیا، تو بے شمار تحصیلیں نہیں بنی ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی گورننس کی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہنی شروع ہوگی. تو جب تک آپ ہائرارکیکل ڈیولوشن نہیں کرتے، صرف ہورزونٹل یونٹس بڑھاتے جانا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گورننس بہتر ہوگی یا جمہوریت کو تقویت دی جائے گی. آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو فاٹا کا مرجر تھا، اس وقت یہ تمام بحث جو ہے الٹ چل رہی تھی کہ جی نیا گورنر بنانا پڑے گا، نئی ہائی کورٹ بنانی پڑے گی، نیا چیف سیکرٹری بنے گا، اس کے بعد سارے اخراجات بڑھ جائیں گے، پوری انتظامیہ کہاں سے آئے گی، ٹائم نہیں ہے، انہی کو خیبر پختونخوا کی انتظامیہ دینی پڑے گی اور یہ فاٹا کا مرجر ہونا چاہیے. تو وہ ساری بحث جو ہے اب یکلخت وہ گنگا الٹی بہ رہی ہے. یعنی اب وہ کیا فاٹا جو ہے وہ علیحدہ صوبہ بن جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یا پاکستان کی انتظامیہ میں کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے حکومت کو تو وہ کالا باغ ڈیم کا نام لے لیتی ہے اور لوگ ورگلا کے اس طرف دھیان لگ جاتا ہے، اور یہاں پھر یہ ایک بہت ہی ڈائبولیکل
سوچ ہو سکتی ہے کہ چھوٹے صوبے بنا کے تو اس میں جو شاید کنٹرول کا میکنزم ہے وہ زیادہ آسان سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیا جاتا ہے. اجازت دیں مجھے بریک کا. جی آپ آرگومنٹ پورا کر لیں. ایک آخری جملہ. اس میں جمہوریت نہیں بڑھنی، اس میں چیف سیکرٹری بڑھنے ہیں، اس میں آئی جی بڑھنے ہیں، اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بن رہے ہیں، اس میں گورنر ہاؤسز بننے ہیں، اس میں ہائی کورٹس بننی ہے، انتظامیہ بڑھ جانی ہے، جمہوریت تو بیچاری وہی رہ جانی ہے.